اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آقا صاحب یہ بتائیے کہ آج کل آن لائن امیزون پر ایک سیل پرچیز کا کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے، تو کیا آقا صاحب یہ امیزون پر کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ آن لائن اپنی دکان لگا کر سامان بیچنا، اس کے حوالے سے وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔ جو میں سمجھا ہوں اس کے مطابق لوگ جو ہے نا، آپ کبھی کسی مارکیٹ میں پلازے میں جا کے پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کو چیز دیتے ہیں۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے۔ ایک آپ گھر بیٹھ کے آرڈر دیتے ہیں ان کو، مثلا کپڑے کا آرڈر دیتے ہیں، کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، اور وہ آپ کے گھر جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ پہنچا دیتے ہیں چیز۔ ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی آن لائن اب مجھے اس کی جو تفصیل جو ہے نا وہ تصور ہو تو میں عرض کر سکوں کہ اگر یہ مراد ہے کہ بھئی وہ آن لائن جو ہے نا وہ آپ ان کو پیسہ بھجواتے ہیں، حتیٰ آپ کے دروازے پہ بھی نہیں آتے، اور وہ جو ہے نا وہ چیز آپ کو بھجواتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی صورت ہے تو اس صورت کو میں سمجھوں گا تو پھر جواب عرض کر سکوں گا۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں، اور اگلے سوال میں بعد السلام ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ آغا صاحب انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ میں نے آپ سے ایک بات ہی کرنی ہے کہ مجھ سے ایک ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے خدا اس گناہ پر معافی نہیں دے گا۔ میرے دل کو بہت زیادہ بے قراری ہے، میں سکون نہیں پا رہا۔ تو آغا صاحب کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ اور عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے سے میرے دل کو سکون آ جائے کہ پروردگار عالم نے میرے اس گناہ کبیرہ کو معاف کر دیا۔ دیکھیں جی، ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری اور ایک لحاظ سے سب سے مشکل جو امر ہے، چیز ہے، وہ خدا، رسول اور امام کی بات پر اعتبار کرنا ہے، ایمان لانا ہے۔ اور شاید میرے اس جملے کو محسوس کریں وہ لوگ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، خدا کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، امام کو مانتے ہیں، تو ہمیں ان کی بات پر جو ہے نا وہ کیوں اعتبار نہیں ہے؟ لیکن ہماری عملی زندگی بتاتی ہے کہ اگر ہمیں یقین ہوتا خدا اور رسول کے قول اور ان کے وعدوں پر، تو یہ کچھ جو ہے نا وہ کام جو خدا اور رسول کو ناپسندیدہ ہیں وہ ہم سے سرزد نہ ہوتے۔ مثلا مثال دیتے ہیں ہم کہ ایک مثلا 20 منزلہ مکان ہے، اس کی چھت سے کوئی کودنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا اگر اس کی عقل کام کرتی ہے۔ ایک دیوانہ یعنی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ایک عقل مند آدمی جس کو 20 منزلہ عمارت کی چھت سے کودنے کا انجام جو ہے نا، جس کو معلوم ہے کہ میں چور چور ہو جاؤں گا، تو ایسا کام نہیں کرتا۔ تو خدا نے قرآن میں فرمایا ہے یہ کام نہ کرو، اس کی یہ سزا ہے، یہ کام نہ کرو، مرنے سے پہلے دنیا میں تمہیں یہ اس کی سزا دوں گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں، بہت سارے مومنین کو زبانی یاد ہو گیا ہے یہ فرمان۔ آپ نے فرمایا ہے ثلاثۃ لا یموت صاحبہن حتی یذوق وبالہن۔ یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ جو بھی ان 3 گناہوں میں سے ایک گناہ کرے گا وہ وبال جان، یعنی مرنے سے پہلے اسی دنیا میں اس کو سزا مل جائے گی، پھر اس کو موت آئے گی۔ ایک ظلم ہے، ایک قطع رحیم ہے، اور ایک جھوٹی قسم کھانا ہے۔ خدا اور رسول کی بات پر اعتبار ہونا چاہیے انسان کو۔ خدا نے فرمایا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، خدا تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ یعنی گناہ کر کے توبہ کرتا ہے وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے یہ گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو۔ البتہ توبہ کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے اس محترم کالر نے اشارہ فرمایا ہے، وہ پشیمان ہے اپنے اس گناہ کے اوپر۔ پشیمانی جو ہے وہ توبہ کی روح ہے، اس کا جو ہے نا وہ روح روان ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ جو حرام کام میں وہ آلودہ ہے فوری طور پر اس کو ترک کرے اور آئندہ نہ کرنے کا خدا سے وعدہ کرے، عہد کرے اور ایگریمنٹ کرے۔ اور اگر اس گناہ کے نتیجے میں کسی کا اس کے ذمہ کوئی حق واجب الادا ہو جاتا ہے، اس حق کو جو ہے نا وہ
ادا کرے، حق اللہ کو ادا کرے، لوگوں کو پیسہ دینا ہے، لوگوں کی غیبت کی ہے تو ان کو راضی کریں، اور اسی طرح اگر حق اللہ ہے، نمازیں وغیرہ نہ پڑھنے کی صورت میں گناہ کیا ہے تو وہ نمازیں پڑھیں۔ اس کے بعد یہ سوچنا کہ میں اب بھی نہیں بخشا گیا ہوں گا، یہ اللہ کے معاملے میں سوء ظن ہے، بدگمانی ہے، جس کی سزا کا ذکر جو ہے نا وہ قرآن میں ہے۔ یہ روایات میں بھی ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ جس طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ گناہ کبیرہ ہے، میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ مجھے کبھی بھی نہیں بخشے گا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کے عذاب سے 100% اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنا، کچھ نہیں ہوتا، نہیں بھائی میرے بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے، یہ دونوں جو ہے نا گناہ کبیرہ ہے۔ 100% اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے محفوظ تصور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ رسول خدا کا فرمان ہے، ہم عقائد کی کتابوں میں مدارس میں پڑھاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ادخرت شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میں نے اپنی شفاعت کا ذخیرہ کر رکھا ہے امت کے ان گناہ گاروں کے لیے جن سے گناہان جو ہے نا وہ کبیرہ سرزد ہوتے ہیں۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ توبہ کے بعد جس کو خدا نہ بخشے، حتیٰ شرک قرآن میں ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا ایک گناہ کو نہیں بخشتا اور وہ شرک ہے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ بھی انسان سے سرزد ہو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو بخش سکتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا صحابہ کرام وہ پیدائشی طور پر مسلمان نہیں تھے، پہلے مشرک تھے، بعد میں وہ مسلمان ہوئے، موحد ہوئے، اللہ نے بھی ان کو توبہ کو قبول کیا اور رسول اسلام نے بھی توبہ کو قبول کیا ہے۔ تو توبہ کے بغیر بھی بعض گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، نہ معلوم صلوات کے نتیجے میں کن کن گناہوں کو بخشے گا، نہ معلوم 5 وقت کی نمازوں کے نتیجے میں کتنے جو ہے نا گناہوں کو بخشے گا، نہ معلوم امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرنے، سننے یا ان کے مطالعے کرنے سے کتنے گناہوں کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ بخشتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو 100% سے محفوظ تصور کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جی معذرت، جواب لمبا ہو گیا۔